السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ نے اپنا وفد بھیجنے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی امریکہ اپنا وفد پاکستان میں نہیں بھیج رہا۔ اس نے کیوں یہ اپنا وفد روکا ہے؟ اور جو ایران ہے انہوں نے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے پاکستان کو بتا دیا کہ بھئی ہم مذاکرات نہیں کر رہے، کیونکہ ایران نے احتجاجاً یہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ امریکہ کی ہٹ دھرمی برقرار تھی۔ ایران یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے آبنہ ہرمز کے اوپر، یہ پہلے اپنی ناکہ بندی ختم کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے مذاکرات میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ کیونکہ دوسری طرف امریکہ اپنے کچھ بیانات دے رہا تھا کہ جی دیکھیں جی ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، ایران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ایران جھک جائے گا، ایران کو ہم بہت اچھی ڈیل دے رہے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں تھیں یا امریکہ کے صدر کی جو ہٹ دھرمی تھی، ایران نے سوچا کہ یار یہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ ہم کو نیچا دکھا رہے ہیں اور آپ اپنا قد بڑھانے کی یا دنیا کو ایک جھوٹی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایران جھک گیا ہے، ایران کو ایک ہم ڈیل دے رہے ہیں، تو یہ مذاکرات کے اوپر یہ ایک اثر ڈالتی ہے۔ تو اسی لیے بھئی ہمارا جو مین مطالبہ ہے یہ امریکہ پہلے آبنہ ہرمز کے اوپر اپنی ناکہ بندی بند کرے یا ختم کرے، اس کے بعد دیکھیں گے، پہلے ماحول کو سازگار کرے کہ بھئی ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو ناکہ بندی امریکہ نے ختم نہیں کی، کیونکہ خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ رضامند ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں، لیکن امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ہم یہ جنگ دوبارہ شروع کر دیں۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کسی نہ کسی طرح یہ اپنی جو یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے اوپر ایران مطمئن نہیں ہے، ایران کہتا ہے بھئی یہ ہمارا حق ہے۔ تو جو مین پھڈا ہے یہی مذاکرات کی جو ناکامی کی وجہ بنی ہے، اسی کے حوالے سے اب بتاتا ہوں کہ جنگ کیا، سب سے جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کیا جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو ایران کے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں آپ کو اندازہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا جنگ شروع ہونے جا رہی ہے یا ابھی اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے CNBC سے نیوز ایک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے دوران امریکی فوج نے اپنے ہتھیار اور ساز و سامان دوبارہ بھر لیے ہیں اور اگر وہ حکم دیں تو ایران کے خلاف حملے دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ گولہ بارود اور ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہم نے اس وقفے کو دوبارہ تیاری کے لیے استعمال کیا ہے اور شاید انہوں نے بھی کچھ تیاری کی ہو۔ ہم تیار ہیں، فوجی کارروائی کے لیے بے تاب ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ہفتوں کا یہ وقفہ آیا جنگ کا، ہم نے اس میں اپنی تیاری کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے یہ ایک ٹائم گین کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کو مناتے ہیں، اگر یہ ایٹمی ہتھیار سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں کچھ تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا، یا پھر اپنی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے اس کو ایک بندہ وسیع طریقے سے سوچ سکتا ہے۔ تو ان کی جو حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہی نہیں تھے، یہ صرف اور صرف دنیا کو دکھا رہے تھے دیکھیں جی ہم تو مذاکرات کے لیے آ رہے تھے اور جو ایران ہے وہ مذاکرات کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، ایران نے متعدد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی تو آپ نے کی ہے جو آبنہ ہرمز کے اوپر آپ نے ناکہ بندی کر دی تھی یا کر دی، کیونکہ ایران جب آپ کے مذاکرات طے ہوئے اس میں یہ طے پایا کہ بھئی آپ ناکہ بندی نہیں کریں، یہ تو آپ نے مذاکرات کے جب یہ طے پایا اس کے بعد آپ نے ناکہ بندی کی ہے، خلاف ورزی تو امریکہ نے کی ہے۔ ایک تو ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کا جو سمے ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی، یہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ جو پہلے 2 ہفتے جنگ میں توسیع ہو گئی تھی اس میں ہم دوبارہ توسیع نہیں ہوگی، جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ٹرمپ کو 40 روز ہو گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے 9 مارچ سے اب تک کے بیانات نشر کر دیے۔ یہ دیکھیں میں نے آگے بھی آپ کو کئی دفعہ رپورٹ کر چکا ہوں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں یہ اکثر ہوا میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی
کوئی باتوں کو کوئی عالمی سطح کے حوالے سے یا جو عالمی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ ان باتوں کو سیریس نہیں لیتی ہیں. اور یہ جو انہوں نے اکثر بیانات دیتے رہے کہ دیکھیں جی جنگ جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں امریکی عوام ہی ہمارے خلاف احتجاج میں شریک نہ ہو جائے. اگر عوام بڑی تعداد میں امریکہ میں نکل آتی ہے تو یہ امریکہ کے صدر کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتی تھی. اسی لیے ان کو بار بار بیان دینا پڑتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں جنگ ختم ہونے والی ہے، ہم ایران کے ساتھ بڑی اچھی ڈیل کرنے والے ہیں، ایرانی بہت اچھے ہیں، ایران میں ہم نے رجیم چینج کر دیا ہے، ایران کا ہم نے سارے ہتھیار ختم کر دیے ہیں، ہم نے ایران کی فوج تباہ کر دی ہے، ہم نے ایران کی بحری سب ختم کر دیے. تو اس طرح کے بیانات دینا یہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی مجبوری ہے، کیونکہ پھر جو عالمی ممالک ہیں وہ امریکہ کے صدر، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، امریکہ کے پاس ایک وافر مقدار میں ہتھیار ہیں کیونکہ وہ ایک سپر پاور ملک ہے، وہ ساری دنیا میں وہ اپنے جو ڈالر ہے اس سے وہ تجارت کرتا ہے، تو اس کے پاس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، ہتھیار ہے، ایک سپر پاور ہے، ہر طرح کی اس کے پاس چیز ہے. لیکن اس کے باوجود ایران سے ان کو شکست کھانی پڑی، کیونکہ ایران ایک سپر پاور تو نہیں ہے، اس کے اوپر بے شمار پابندیاں ہیں اور وہ تجارت بھی اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح ایک آزاد ممالک میں دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو یہ ایک اسی لیے ان کو یہ بیانات دینے پڑتے ہیں امریکہ کے صدر کو. یہ جی دا نیو یارک ٹائمز یہ کلیم کر رہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے. ایران کا مثبت رد عمل نہ آنے پر دورہ مؤخر کیا گیا. وہی بات ہے نا، جب آپ اپنی ہر دھرمی برقرار رکھیں گے، آپ کہیں گے یہ دیکھیں جی ایران جھک گیا ہے، دیکھیں جی ہم ایران کو اپنی اچھی ڈیل دے رہے ہیں، ایران اس کے اوپر راضی ہو جائے گا. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو ایک آزاد ملک ہوگا جو اپنی ایک آزاد حیثیت رکھتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ملک اس طرح مذاکرات کرے گا. آپ کی تو امریکہ کے صدر ٹرمپ کی زبان ہی کنٹرول میں نہیں ہے کہ اگر آپ کے جنگ بندی میں مذاکرات کر رہے ہیں تو بھئی آپ اپنی زبان تو کنٹرول میں رکھیں نا. لیکن امریکہ کے صدر کی زبان کنٹرول میں نہ رہنا یہ اب جنگ بندی کو دوبارہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو جو صورتحال لگ رہی ہے، آج جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 2 سے 4 گھنٹے باقی ہیں. یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا 2 ہفتوں کے لیے، تو 2-4 گھنٹوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کس طرف جاتی ہیں، یہ حالات کس طرف جاتے ہیں. کیونکہ جنگ کے علاوہ ایران اگر یہ امریکہ اٹیک کرتا ہے یا اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو ایران اس کا ریٹیلیٹ کرتا ہے. ایران اس کا جواب بڑا تگڑا جواب دیتا ہے جو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ہے. یہ اب آ جاتے ہیں ایران کی طرف سے کہ ایران کیا بتا رہا ہے، ایران مذاکرات کے لیے کیوں نہیں آیا ہے اور ایران کی کیا ڈیمانڈ تھی. اب ایران کا جو سرکاری میڈیا وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی سفارتی وفد، چاہے وہ مرکزی ٹیم ہو یا ثانوی ابتدائی مشن ہو یا فالو اپ وفد، اب تک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا کوئی دورہ نہیں کیا. کیونکہ پاکستان کی دیکھیں کوششیں تو تھی کہ کسی طرح ایران ایک دفعہ پاکستان میں آ جائے، کیونکہ امریکہ کا وفد بھی کل شام کو پہنچنا تھا لیکن وہ بھی نہیں آیا. کیونکہ وہ اگر امریکی وفد آ جاتا پاکستان میں، ایران نہیں آ رہا تھا، تو اس سے بڑی شرمندگی ہونی نہیں تھی امریکہ کے لیے کہ دیکھیں جی امریکہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے ہم سے پہلے ابھی ہم نے اناؤنس نہیں کیا ہے اور امریکہ کا وفد پاکستان میں آ گیا ہے. تو اسی لیے امریکہ کے وفد نے انتظار کیا کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایران اناؤنسمنٹ کرتا ہے وفد بھیجنے کے لیے کہ نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایران ہی اعلان نہیں کر رہا تو بھئی ہم پاکستان کیوں جائیں. تو اسی لیے ان کا میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ بھئی ہم دورہ نہیں کرنے والے ہیں. آگے وہ محمد باقر کالیباف نے یہ جو سپیکر پارلیمنٹ، ایران کے جو سپیکر پارلیمنٹ کے جو سربراہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ محاصرہ مسلط کر کے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے اس مذاکراتی میز کو اپنے خیال میں یا تو ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتا ہے. وہ دیکھیں نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اکثر ٹرمپ اپنے بیان میں کہتا رہتا ہے کہ دیکھیں جی ہتھیار ایران نے ڈال دیے ہیں، ایران جھک گیا ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو ایک برابری کی سطح بھی ہو رہے ہیں
لیکن آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ایران جھک گیا ہے، ہم ایران کو ایک اچھی ڈیل دینا چاہ رہے ہیں، یا نئی جنگ پسندی کو جواز دینا چاہتا ہے۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کرتے، اور گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے میدان جنگ میں اپنے نئے پتے ظاہر کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی 2 ہفتوں میں جو آیا تھا، وقفہ کیا تھا، جنگ بندی ہوئی تھی، ہم نے بھی بھائی نئے مزائلوں کے ساتھ تیاری کر لی ہے، آئیں آپ نے اگر جنگ مسلط کرنی ہے تو بھائی آئیں ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے 99% چانس ہیں، کیونکہ امریکہ باز نہیں آئے گا، کیونکہ جب امریکہ کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے تو امریکہ باز نہیں آئے گا اٹیک کرنے پر۔ لیکن جب امریکہ اٹیک کرے گا یا پھر اسرائیل اٹیک کرے گا تو اس کا آٹومیٹکلی ایران بھی جواب دے گا، اور بڑا تگڑا جواب دے گا۔ مجھے جو میں نے پہلے حالات جنگ میں جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ایران نے بڑا اپنے حساب سے بڑا تگڑا جواب دیا ہے۔ ایک اور چیز ہے، دیکھیں جو ایران کی عوام ہے، یا جو ایران کی عدلیہ کا سربراہ ہے، یا پارلیمنٹ ہے، یا حکومت ہے، جتنے بھی، وہ ایک جان ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کی عدلیہ الگ ہے، یا ان کی عوام علیحدہ ہے، یا ان کی عوام ان کے خلاف ہے، یا پھر کچھ ان کے جو وزیر مشیر ہیں ان کے خلاف، نہیں۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، شہید ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمیں بچاؤ، وہ جتنا ان کے پاس طاقت تھی انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ آگے جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کرنا جنگ کے مترادف ہے، اور اسی طرح یہ جنگ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی خلاف ورزی تو امریکہ نے کی ہے، جو آبنۂ ہرمز کے اوپر انہوں نے ناکہ بندی کی ہے، یہ ایران کو ناقابل قبول تھی۔ ہاں اگر امریکہ یہ چاہتا کہ ہم آبنۂ ہرمز کے اوپر ناکہ بندی ختم کر رہے ہیں تو ہو سکتا تھا بڑے چانس سے ایران پاکستان میں مذاکرات کے لیے آ جاتا۔ کسی تجارتی جہاز پر حملہ کرنا اور اس عملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ پابندیوں کو کیسے ناکام بنانا ہے، اپنے مفادات کا کیسے دفاع کرنا ہے، اور دباؤ یا دھونس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ ناکہ بندی جو امریکہ نے کی ہوئی ہے ہم نے کیسے بند کرنی ہے، یا اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو ایران بھی بھئی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایران تو ویٹ کر رہا ہے کہ بھئی جیسے ہی امریکہ اسرائیل حملہ کرے گا ہم نے بھی اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر، اپنا ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ تو جو خاتم النبی ہیڈ کوارٹر ہیں ایران کے، ان کا بھی بیان دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا سفیر ہوں یا پھر ان کے جو عدلیہ کے سربراہ ہوں، یا ایرانی صدر ہو، وزیر خارجہ ہو، ان کی عوام ہو، وہ سب ایک یک جان ہے۔ حالانکہ امریکہ کے مقابلے میں ایران طاقت میں بڑی چھوٹا ملک ہے، یا ایک بڑی چھوٹی پاور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مٹھی میں سب ایک مٹھی کی طرح ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں کہ بھئی مریں گے یا ماریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو سربراہ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایرانی فوج کی مشترکہ کمان خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل عبداللہی نے کہا ہے کہ ایران مخالفین کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط ہے، امریکی صدر کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیاں بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہے جی کیونکہ جو امریکہ کے صدر ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، وہ بس وہ پنجابی کی مثال ہے نا، چلی پیچھے پلی، وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بغیر وہ۔ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ جو انہوں نے امریکہ کی خاتون جو پکڑی ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ ایران نے ان کو پھانسی دے دی ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی، تو وہ ٹرمپ نے جی اپنے ٹویٹر سے یا وہ جو سوشل ٹروتھ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اپلوڈ کر دی، دیکھیں جی یہ ہمیں بہت پیاری تھی، ایران نے اس کو بڑا غلط اس کا کیا ہے۔
تو وہ بعد میں ایران اس کی تردید کر رہا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے تو ان کو کوئی سزائے موت دی نہیں ہے یا پھانسی لگائی نہیں ہے. تو امریکہ کے جو صدر ہیں ان کے جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں. سربراہ ایرانی عدلیہ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دشمن کسی بھی طرح اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. جو ان کے ایرانی سفیر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دباؤ اور طاقت کے استعمال کے تحت بات چیت نہ کرنا ایک مضبوط اسلامی اصول ہے. ایسے اصولوں کی موجودگی میں دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں دھمکیاں بھی دوں، میں ان کو گندا بھی کروں، لیکن اس کے باوجود ایران آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کرے، اور میں دنیا کو یہ بھی کل کو بتا سکوں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایران کو بار بار کہا کہ دیکھیں آئیں جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن ایران مذاکرات کے لیے نہیں آیا تاکہ میں دنیا کو ایک سچا بن کر دکھا سکوں یا میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں. تو اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ دھمکیوں کے آگے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب آ جاتے ہیں جو امریکہ کے پاس میزائلوں کی کمی ہے. انٹرسیپٹرز جو میں نے آپ کو بتایا تھا، انٹرسیپٹرز وہ ہوتے ہیں جو میزائل ہوتے ہیں اور ان کو وہ آسمان میں یا ایک فضا میں اس کو ختم کر دیتا ہے یا تباہ کر دیتا ہے، وہ زمین پہ آ کے نہیں رکتا. انٹرسیپٹر کا جو دفاعی ان کا نظام ہے امریکہ کا یا اسرائیل کا، تو اس میں رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50% اس کی کمی ہوئی ہے امریکہ کو. اب وہ رپورٹ کیا بتا رہی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں یا بتا دیتا ہوں. امریکہ نے ایران جنگ میں بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے تھاڈ میزائلوں کے ذخیرے کا کم از کم نصف استعمال کر لیا ہے. آدھا حصہ انہوں نے استعمال کر لیا ہے. ایران جنگ امریکہ پیٹریوٹ، یہ انہوں نے ایک نام رکھا ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ ملکوں نے. یہ امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے یہ پیٹریوٹ، اس کو یہ انہوں نے رکھا ہے پیٹریوٹ، اپنا نام رکھا ہوا ہے. فضائی دفاعی انٹرسیپٹرز میزائلوں کے ذخیرے کا تقریباً 50% حصہ استعمال ہو چکا ہے. امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماہرین اور امریکی محکمہ دفاع کے حالیہ جائزوں سے وقف 3 ذرائع کا بتانا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوج نے اہم میزائلوں کے ذخائر نمایاں حد تک استعمال کر لیے ہیں، جس کے باعث اگر آئندہ چند برسوں میں کوئی نئی جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کو میزائلوں کی کمی کا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. امریکہ کے پاس اگر ابھی 2 مہینے تقریباً جنگ ہوئی ہے تو امریکہ کے پاس یہ 50% جو ان کا انٹرسیپٹرز کا نظام ہے اگر ختم ہو سکتا ہے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے امریکہ کی سپر پاور کے اوپر. تو دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں جنگ کا کیا حالات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ رکے گا نہیں. امریکہ چاہے گا کہ بھائی کسی نہ کسی طرح میں شیطانگی کروں اور اس کا پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا. امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی چائنا اور روس یہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ روس اور چائنا یہ ایران کی خفیہ طور پر مدد کرتے رہے ہیں جنگ کے دوران. اب وہ نام لے کر امریکہ کا صدر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی چائنا ایران کی مدد کر رہا ہے، چاہے وہ میزائلوں میں کر رہا ہے، چاہے ٹیکنالوجی میں کر رہا ہے، کسی بھی معاملے میں، لیکن چائنا اور روس بہرحال مدد کر رہے ہیں، یہ امریکہ کلیم کر رہا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک اور، ابھی جنگ میں 2-4 گھنٹے باقی ہیں، لیکن اسرائیل نے پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی ہے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان میں کارروائیاں جاری، کئی مکانات دھماکہ خیز مواد سے تباہ ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ ابھی جنگ ان کے لبنان اور جو اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی ابھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ بھی 4 سے 5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کہہ لیں ابھی اس میں ہیں جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا. اب ایران کا ایک اور بھی شکوہ تھا. ایران کہہ رہا تھا بھائی دیکھیں ابھی جنگ بندی ہے تو امریکہ نے ہمارا بحری جہاز پکڑ لیا، تو انہوں نے ایک جہاز پکڑا اور ابھی ایک اور جہاز پکڑ لیا. تو جو حالات بتایا جا رہا ہے، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ تقریباً 99% بڑھ گئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے
تو یہ ایک تیل کا عالمی بحران آ سکتا ہے۔ آبنۂ ہرمز یہ ایران کے پاس ہے، باب المندب وہ ایران کے پاس ہے۔ یہ اگر دونوں وہ بندرگاہیں بند کر دیتے ہیں تو یہ عالمی بحران کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور عالمی سطح پہ اگر مہنگائی ہوگی تو آٹومیٹکلی پاکستان تو پہلے ہی حکمران یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ تیل مہنگا ہو اور پھر ہم بھی اپنی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، کیونکہ انہوں نے جنگ کے دوران ہی یہ 2 مہینوں کے اندر انہوں نے 180 ارب روپے انہوں نے عوام کی جیبوں سے نکلوائے ہیں۔ ابھی جنگ کا انہوں نے جو بہانہ بنایا تھا کہ تیل مہنگا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عوام کی جیبوں سے 180 ارب روپے نکالے۔ یہ پاکستان کے حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کیا معاملات بنتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں۔ اللہ حافظ۔